بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں کیوں ڈالا، اس کی وجہ کیا تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو قدرت نے کیا کیا معجزات دکھائے، جن کو دیکھ کر نمرود لعین کی بیٹی بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئی۔ پیارے بہن بھائیوں، اور یہ بھی جانیں گے کہ فرشتوں نے اس موقع پر اللہ پاک سے کیا درخواست کی اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا جواب دیا۔ جانیے یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود کی شیطانیت کے بارے میں ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں پہ جا کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اللہ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے جانا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور اپنی قوم کو لاجواب کیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور نمرود آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب نمرود نے مجلس منعقد کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا جانے لگا تو اس وقت ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرموں کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں۔ ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت اور مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ وہاں سے نکل نہ سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس موقع پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن پاک میں، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے جتنی ہو سکے لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، کہا انہوں نے بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری، اٹھاؤ پختہ دیواریں چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نمرود نے اس چار دیواری بنانے کا فوری طور پر حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا تاکہ پیمائش کے مطابق دیوار بنائی جائے، اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ پس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ اس کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے، ملک بھر میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں سب لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پیارے بہن بھائیوں، پھر جب آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو پرندے اڑتے اس آگ کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر متردد ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر اس آگ میں ڈالا جائے، مطلب کیسے اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس لعین نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا کہ ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ
انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی، اور اس منجنیق کو اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی، اور یہ چیز ابلیس لعین نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میں نے اس کو دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن ہمارے خلیل علیہ السلام کو کس طرح جلاتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے، تب تمام ملائک یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں کیوں کر ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے منجنیق کو درست کرنے کے لیے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیروں نے کہا کہ اپنا پیراہن، یعنی جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کو پہنا دو، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیراہن کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے نہ جلے۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بار زور لگایا، لیکن منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے ایک رسی دو کہ اس کو میں بھی کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پس 4000 آدمی مل کر اس منجنیق کو کھینچتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس وقت ابلیس لعین ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچنے کے لیے یہاں پر آ جائیں تو بھی منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا، تو پھر اس کا کیا حل ہو؟ شیطان لعین نے کہا کہ تم کو ایک رائے دیتا ہوں، تم اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ ضرور اس کو اس منجنیق سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ میرے بہن بھائیوں، اب اس نے تجویز کیا بتائی؟ اس لعین نے یہ کام بتایا کہ پہلے کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر وہ منجنیق کو اٹھائیں تو یہ آسان ہوگا، وہ ایسا کام کر سکیں گے۔ پس اس قوم سے 40 مرد اور عورتوں نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت اس حرکت قبیح سے وہ مقدس فرشتے جو کہ اللہ کی اجازت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے اور جنہوں نے منجنیق کو پکڑ رکھا تھا، وہ فرشتے اس قبیح حرکت سے نفرت کر کے وہاں سے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آتش دان میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک پر آگ پر مار دوں اور اسے دریا میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کیا مطلب ہے؟ میرا تم سے کچھ مطلب نہیں، لیکن صرف اس رب العالمین سے میرا مطلب ہے کہ جس کے عالم میں سارا جہان ہے، جس کا سارا جہان جو ہے وہ محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے، پیراہن نمرود مردود کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا جل گیا، اور آگ جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکی، کیونکہ
آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے، اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ اس لیے گلزار ہو گئی۔ اس وقت باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اڑتی ہوئی نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اس باغ آتشی میں نشیمن بنائے، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ ترجمہ: ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب فرشتوں نے چاہا کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ تب فرشتوں نے اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم کی مدد کرنے کی اجازت چاہی، تو اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے عمل قبیح سر انجام دیا، اس وقت فرشتے نفرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو حکم دیا کہ نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ تو یہی میرے رب کی تدبیر تھی جو کہ اس نے تمام عالم کو دکھائی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ جل جائے آگ سے، یا جسم کا کوئی حصہ آگ سے جل جائے، تو پیارے بہن بھائیوں اس وقت اس آیت کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کے اس جلی ہوئی جگہ پر اگر دم کیا جائے تو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے جلن فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دم کے لیے آیت کیا ہے؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کی جگہ جس شخص کا ہاتھ جلا ہو آپ اس کا نام لے لیں، یا نار کونی بردا وسلاما علی فلاں بن فلاں۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ تو پیارے بہن بھائیو، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار بن گئی، اور اس میں بلبلوں نے اپنے گھونسلے بھی بنائے، پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے لا کر بھی وہاں پہ رکھ دیا، اور ایک حلہ یعنی ایک جبہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا گیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں کافروں نے باندھ رکھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی بھی جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے، مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام پر آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے بھی حاجت طلب نہ کی، اور نہ ہی کچھ مدد مانگی، اور نہ ہی اس سے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ پاک نے تم پر کی، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اتنے سے واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو اللہ رب العزت کی طرف ضرور رجوع کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، سجدے کریں، اور اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ جتنا آپ صبر کریں گے اپنی آزمائش پہ، اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ضرور پوری فرما دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ اس آگ کی تپش سے جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف نرگس اور بنفشہ کے پھول تھے، اور نمرود لعین ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی حیران اور پریشان ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نقصان نہ پہنچا، اور آپ گلے ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا، افسوس میری محنت برباد گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا۔ حکم خدا
وہ پتھر جو نمرود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس کا وزیر حامان اس بلند مینارہ پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا کہ اے ابراہیم، نعم ربک۔ پیارے بہن بھائیوں، نعم لفظ عربی کا ہے اور یہ کسی کی اچھائی بولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نمرود کے وزیر حامان نے کیا کہا؟ نعم ربک، کتنا اچھا یا کتنا نیک ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس واقعہ سے نمرود بہت زیادہ فکر مند رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا رہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فی الحقیقت سچے نبی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا، میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولا کہ 10,000 خزانے سے زر سرخ اور 10,000 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بزرگیاں سبب آتش پرستی کے ملی، اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر یہ خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری اور حامان مردود کی آنکھ جل گئی، اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا اور وہ آنکھ بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ کی وہ قدرت کاملہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو جیسے چاہے کسی بھی مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ کس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ سے نجات دی، اور کس طرح نمرود ملعون کے وزیر حامان کو ایک چنگاری کے ذریعے آنکھ کی روشنی سے محروم کر دیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ سوچ کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، نمرود کی بیٹی بالا خانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس نے گل بنفشہ اور نرگس ریحان کھلے ہوئے دیکھے، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم کے سر پر مانند ابر کے استادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا کلام بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا تھا؟ یہ بات سن کر اس حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا؟ وہ بولی، ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا، اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟
تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی اے ابراہیم علیہ السلام مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے، اور وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، لیکن پیارے بہن بھائیوں اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف پر لے جا کر رکھا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اس کو اٹھا کر لے گئی اور لڑکی اس دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں اس واقعہ سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جو محبوب ہیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پہ جو شخص چلتا ہے تو اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آگ میں جو شخص اپنا پاؤں رکھ دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی لے آتا اور وہ مسلمان بھی ہو جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھی اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم آنے والی مصیبتوں میں ثابت قدم رہ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔